ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بچے آگے آ جائیں. آپ لوگ جو دیوار پہ چڑھ رہے ہو یہاں بڑوں کے ساتھ صف میں آؤ. بہت بلاؤ ان بچوں کو. بچوں کا طریقہ یہ ہے بلکہ تمام علماء اس بات کی وضاحت کرتے ہیں, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بھی یعنی عرب مشائخ بھی, کہ بچے اگر شرارت کرتے ہوں یا شرارت نہیں بھی کرتے ہوں تو بہتر ہے کہ بڑوں کے ساتھ ہی وہ صفوں میں رہیں. یہ جو اپنے یہاں مزاج ہے کہ بچے ایک دم پیچھے رہیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی بچوں کو پیچھے شرارت کا موقع ملتا ہے. دیکھیے ابھی بھی شرارت کر رہے ہیں, آگے آ جاؤ بڑوں کے ساتھ. تو جب بڑوں کے ہی ساتھ وہ صفوں میں رہیں گے تو شرارت نہیں کریں گے. اکیلے رہیں گے تو بچے ہیں, ہم بھی بچے تھے تو شرارت کرتے تھے, سب کرتے ہیں. تو بچے ہیں, لیکن جب بڑوں کے ساتھ انہیں رکھا جائے گا تو شرارت نہیں کریں گے. تو بابو آگے آ کر بیٹھو, آگے آؤ. کوئی بڑے صاحب بلا لو, نے ہاتھ پکڑ کے بلا لو نا. اچھا اپنے دادا کے ساتھ ہیں جی, وہیں بیٹھو, ادھر ادھر نہیں جاؤ. تو بچے جو ہونے چاہیے بڑوں کے ساتھ ہی صفوں کے درمیان ہونے چاہیے. ہر بچہ اپنے والد کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ یا دادا کے ساتھ جس کے ساتھ بھی ہے, لیکن بڑوں کے درمیان ہی رہیں. وہ تصور جو ہے کہ بچوں کو ایک دم پیچھے ڈھکیل دیا جائے, وہ بچوں کی تربیت کے پہلو سے بھی اور مسجد میں سکون رہے اس لحاظ سے بھی مناسب نہیں ہے. خواتین و حضرات, نہیں مسجد سے باہر مت کیجئے, باہر نہیں, مسجد میں رہیں لیکن بڑوں کے ساتھ ہی رہیں, ساتھ میں بیٹھیں. محترم خواتین و حضرات, شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور جیسا کہ ہر سال ہم اس مہینے کی مناسبت سے ان چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے درمیان بے علمی اور جہالت کی بنیاد پر رائج ہو گئی ہیں, اور ہر سال اس کی وضاحت کی جاتی ہے تاکہ رفتہ رفتہ ہی صحیح سماج اور معاشرے میں تبدیلی آئے. اور الحمدللہ مسلسل ان چیزوں کے خطبات کی وجہ سے کہ ہر جگہ الحمدللہ پورے ملک میں مسجدوں میں ان دنوں میں یہ خطبے چلتے ہیں, بہت حد تک سماج میں الحمدللہ تبدیلی آئی ہے. پہلے جو ان چیزوں کا زور و شور تھا وہ کچھ ٹوٹا ہے اور وہ تبدیلی آئی ہے. تو اسی مناسبت سے ہم ذکر کرتے ہیں کہ بھئی سماج میں اس مہینے میں وہ کون سی خرافات ہیں, بدعات ہیں اور وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق اسلام سے کچھ نہیں ہے, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں اسلام سے تعلق رکھتی ہیں. یہ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ شعبان کے مہینے میں رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا چیز ثابت ہے. اس مہینے میں جو یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے, اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چیز ثابت ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ بغیر کسی تاریخ کو خاص کیے ہوئے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے مہینوں کی بنسبت, کیونکہ اس مہینے کے جو روزے ہیں وہ نفلی روزے ہیں, فرض روزے صرف رمضان کے ہیں, تو اس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے. مکمل مہینے کے روزے صرف رمضان کے رکھتے کیونکہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں,
لیکن نفلی روزے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت طیبہ، عادت مبارکہ یہ تھی کہ رکھتے کبھی چھوڑتے، کبھی مسلسل رکھتے کبھی مسلسل چھوڑتے رہتے، یا ایک دن رکھا ایک دن چھوڑا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت مبارکہ تھی. لیکن شعبان کے مہینے میں وہ نفلی روزے سب سے زیادہ رکھا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر. اللہ کے نبی علیہ السلام نفلی روزے رکھتے، اس طریقے سے رکھتے کہ ہمیں ایسا لگنے لگتا کہ اب شاید روزے بیچ میں چھوڑیں گے ہی نہیں. مسلسل نفلی روزے رکھتے رہتے. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، اور کبھی مسلسل چھوڑتے یہاں تک کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا کہ شاید اب نفلی روزے آپ رکھیں گے ہی نہیں. تو آپ کی عادت یہ تھی کہ کبھی نفلی روزے رکھتے اور کبھی چھوڑتے. یہی سنت طریقہ ہے نفلی روزے رکھنے کا. اور فرماتی ہیں وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان. میں نے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے ہوئے دیکھا. کبھی کسی مہینے میں پورے مہینے کے روزے رکھتے ہوئے میں نے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا سوائے رمضان کے. تو شروع سے لے کر آخر تک بغیر کسی ناغے کے پورے مہینے کے روزے رکھنا، فرماتی ہیں رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں دیکھا. وما رأیت اکثر صیام منہ فی شعبان، اور رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھتا ہوا ہم نے شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک مہینے کی 29-30 پورے مہینے جو رکھتے تھے صرف رمضان کے کیونکہ فرض ہے. اس کے علاوہ نفلی روزوں کا معمول یہ تھا کہ رکھتے چھوڑتے، لیکن وہ رکھنا چھوڑنا بھی سب سے زیادہ کس میں ہوتا؟ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا یہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب اس کی مختلف توجیحات ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے کیوں رکھتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی. تو اس کی وجہ مختلف وجہ اللہ کے علماء نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیان کی ہیں. ایک وجہ یہ بیان ہوئی ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی کئی وجوہات فتح الباری میں بیان کی ہیں. ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے مہینوں میں ادھر ادھر کثرت سے سفر کرتے تھے. آپ کے دعوت و تبلیغ کے سفر بھی ہوتے تھے، عمرہ بھی اور دیگر چیزیں بھی. تو اس وجہ سے آپ مصروف رہتے تھے، اور شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام اپنے گھر رہتا، یعنی رمضان سے پہلے. تو اس مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے. اسی طریقے سے ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ شعبان کے مہینے میں زمانے جاہلیت میں قریش کے یہاں بہت زیادہ جو ہے خرافات پھیل جاتی تھیں. جیسے لٹیرے اور رہزن وہ سرگرم ہو جاتے تھے اس مہینے میں. رجب کے مہینے میں وہ رہزنی اور لٹیراپن نہیں کرتے تھے، گناہوں سے باز آ جاتے تھے. تو شعبان کے مہینے میں جیسے ہی حرمت والے مہینے نکلے تو شعبان کے مہینے میں وہ سرگرم ہو جایا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گناہوں کے جواب میں، ان کی خرافات کے جواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزے رکھنے کا طریقہ شروع کیا کہ یہ مہینہ تو اللہ کی عبادت، اللہ کی رضامندی کا مہینہ ہے، نہ کہ گناہ کرنے کا. یہ بھی ایک وجہ بیان کی گئی ہے. ایک وجہ یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ کیونکہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، بیویاں جو رمضان میں روزے چھوٹ جاتے ہیں خواتین کے، تو ان روزوں کی قضا نہیں کر پاتی تھیں شعبان سے پہلے، کیونکہ جیسا کہ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ ہم جو ہے روزوں کی قضا، اپنی قضائی روزے جو پورے کرتے تھے وہ شعبان ہی میں ہم کر پاتے تھے.
کیونکہ باقی مہینوں میں رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی مصروفیت کے سبب ہم روزے نہیں رکھ پاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے ہیں تو آپ کے ہمراہ بھی کوئی آپ کی اہلیہ ہیں یا اس طریقے سے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں تو نہیں رکھ پاتے تھے. تو شعبان کے مہینے میں ہمیں موقع ملتا تھا, ہم شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے. تو جب آپ کی بیویاں شعبان کے مہینے میں اپنے رمضان کے روزوں کی قضائی کرتی تو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام بھی نفلی روزے ان کے ساتھ رکھ لیتے. تو یہ بھی ایک وجہ بیان ہوئی ہے. اور ایک وجہ جو سب سے بہتر معلوم ہوتی ہے اور جس کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے, وہ وجہ یہ ہے جو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کو شعبان کے مہینے میں جس قدر روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے اتنا کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے شعبان کے مہینے میں آپ کو جتنے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے اتنا کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی وجہ بیان کی. آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے شعبان کا, یہ ایسا مہینہ ہے جو رمضان اور رجب کے درمیان پڑتا ہے اور لوگ اس مہینے میں سب سے زیادہ غافل رہتے ہیں. رجب کا مہینہ ہو گیا حرمت والا, رمضان کا مہینہ ہو گیا برکتوں والا, ان کے درمیان یہ مہینہ ہے رجب شعبان رمضان, تو یہ بیچ میں پڑتا ہے. تو آپ نے فرمایا رمضان اور رجب کے درمیان یہ ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس میں سب سے زیادہ غافل رہتے ہیں, جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال, بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے حضور اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں, میں روزے سے ہوں. تو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ فرمایا کہ اس مہینے میں لوگوں کے نامہ اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں, لہذا میں اس وجہ سے روزے رکھتا ہوں کہ میرے نامہ اعمال اس حالت میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں. تو بہرحال یہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے جس پر مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے کہ اس مہینے میں اگر کچھ کرنا ہی ہے تو سب سے بہتر چیز کیا ہے, بغیر کسی دن کو خاص کیے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو عبادتیں بغیر دن کو خاص کیے, بغیر دن مقرر کیے جو عبادتیں ہیں ان کو اسی طریقے سے کرنا ہے. جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دن خاص نہیں کیا اس میں دن خاص کرنا یہ نبی سے آگے بڑھنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کیا اور ہم کر رہے ہیں. جہاں پر دن خاص کیا ہے وہاں دن خاص کر کے عبادت کرنا ہی ہمارے لیے درست ہے. مثال کے طور پر رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے میں چاند کی 3 تاریخوں کے ایام بیض جنہیں کہا جاتا ہے 13, 14, 15 اس کے روزے رکھا کرتے تھے. تو اس میں تاریخ خاص ہے 13, 14, 15, صرف شعبان نہیں ہر مہینے کی 13, 14, 15. تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے تاریخ ملتی ہے کہ 13, 14, 15 ہر مہینے کو رکھا کرتے تھے. تو ہمیں بھی ان تاریخوں میں اگر ہم رکھنا چاہیں تو یہ مستحب ہے کہ ان تاریخوں میں رکھیں. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے 2 روزے سوموار اور جمعرات کا رکھتے تھے. تو اس میں دن خاص کر دیا اللہ کے نبی نے. ایسا نہیں کہ یہ ملتا ہو کہ ہفتے میں 2 روزے کوئی بھی, تب تو یہی ہوتا کہ ہفتے میں 2 روزے رکھ لیں کسی بھی دن. لیکن تخصیص اللہ کے نبی سے, اللہ کے نبی کا عمل جو ہے کیا ہے, جمعرات اور سوموار یہ 2 روزے رکھتے تھے. لہذا اگر کوئی اس طریقے پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہر ہفتے وہ جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھے. تو دن خاص ہے وہاں تاریخ خاص ہے. شعبان کے مہینے میں رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ دن خاص ہے نہ تاریخ خاص ہے, بغیر تاریخ کو خاص کیے, بغیر دن کو مقرر کیے اللہ کے نبی علیہ السلام شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. لہذا جب رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام سے دن اور تاریخ خاص نہیں ہے تو ہمارے لیے بھی یہی روا اور جائز ہے کہ بغیر دن اور خاص کیے ہوئے جب چاہیں اس مہینے میں روزے رکھ لیں. 2 روزے, 1 روزہ, 3 روزے, 4 روزے, 1 رکھا 1 چھوڑا, اس انداز میں جتنے چاہیں رکھیں. اچھا, یہ روزے رکھنا کب تک ہمارے لیے مناسب ہے؟ 1 شعبان سے
کب تک؟ کیا پورے مہینے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذن تصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان کا آدھا مہینہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد تم روزے مت رکھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی شعبان تک روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے کہ ان دنوں میں جنہیں روزہ رکھنے کا شوق ہے وہ ان دنوں میں اپنے شوق کو، عبادت کے اپنے ذوق کو پورا کر لیں، ان دنوں میں روزہ رکھ لیں، ایک شعبان سے لے کر آدھے مہینے تک شعبان کے، اور جب آدھی شعبان ہو جائے تو اس کے بعد روزے مت رکھو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور رمضان کے روزے جو ہیں فرض ہیں۔ شعبان کے روزوں کی فضیلت کتنی بھی زیادہ ہو لیکن یہ نفلی روزے ہیں اور رمضان کے فرض ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شعبان کے نفلی روزے خوب انسان ذوق و شوق سے رکھ لے اور اتنے زیادہ روزے رکھ لے کہ آدھے شعبان کے بعد بھی رکھتا رہے، اور پھر اس مہینے میں وہ تھک جائے اور پھر رمضان آئے تو اس کے اندر وہ جوش و خروش باقی نہ رہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر رمضان کے لیے اس میں جوش و خروش، وہ طاقت و قوت نہ رہے اور بسا اوقات وہ رمضان کے روزے چھوڑ بیٹھے۔ اگر ایسا ہوگا تو یہ اس کا خسارہ ہے، یہ اس کا گھاٹا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ نفلی روزے اس کے چاہے چھوٹ جائیں لیکن رمضان کے لیے وہ اپنے آپ کو چاق و چوبند رکھے، تیاری رکھے، اپنے آپ کو بہتر رکھے کہ رمضان کے روزے پورے جوش و خروش سے رکھ سکے۔ اس وجہ سے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے آدھی شعبان تک روزے رکھنے کا حکم دیا اور آدھی کے بعد پابندی لگا دی کہ جب یہ آدھا مہینہ گزر جائے تو اس کے بعد تم لوگ روزے مت رکھو، تاکہ رمضان کے لیے بہتر طریقے سے تیاری کر سکو، رمضان کے لیے تمہارا جوش و خروش جو ہے پھر سے بیدار اور تیار ہو سکے۔ البتہ اس میں ایک توجیہ کے لیجئے یہ ہے، یا ایک چیز مستثنا یعنی الگ یہ کی گئی ہے ایک چیز، کہ اگر کسی شخص کی ہر ہفتے 2 روزے رکھنے کی عادت ہے، کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہفتے روزے رکھنے والی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے اور ہر ہفتے 2 روزے رکھنے کی اس کی عادت ہے، جمعرات اور سوموار، تو وہ آدھی شعبان کے بعد بھی اپنی اس عادت کے مطابق روزے رکھ سکتا ہے۔ جس کی عادت ہے، جس کی عادت نہیں ہے پورے سال نہیں رکھے، خاص اسی مہینے میں اس نے شعبان کے مہینے زیادہ رکھے تو وہ آدھی شعبان کے بعد نہیں رکھے، کیوں؟ کیونکہ اس کی عادت نہیں ہے۔ اب عادت نہیں ہے، ایک ساتھ اس مہینے میں اس کا شوق بیدار ہوگا تو پھر وہ تھک جائے گا، عادت نہیں ہے۔ بھائی آپ دیکھتے ہیں کسی چیز کی جب آپ کی عادت ہوتی ہے تو وہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ آپ کی عادت ہے روزانہ 2 کلومیٹر دوڑ لگانے کی، صبح ورزش کرتے ہیں، آپ 1 سال سے ورزش کر رہے ہیں، 2 سال سے روزانہ دوڑتے ہیں تو آپ روزانہ دوڑ سکتے ہیں، آپ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن عادت نہیں ہے، آپ 2 دن دوڑیں گے، تیسرے دن تھک جائیں گے، رفتہ رفتہ عادت بنے گی، رفتہ رفتہ 1 دن دوڑیں گے، 1 دن تھکیں گے، کچھ تھکن محسوس ہوگی تو رفتہ رفتہ عادت بنتی ہے۔ تو اگر پورے سال آپ کا یہ معمول رہا ہے تقریباً کہ ہر ہفتے آپ 2 روزے رکھتے ہیں تو وہ آپ کی عادت میں آ گیا، تو آپ کا جسم جو ہے اس عادت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، تو منع نہیں ہے، آدھی شعبان کے بعد بھی اپنی اس عادت کے مطابق آپ ہر ہفتے وہ 2 روزے اپنے جاری رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر عادت نہیں ہے تو پھر آدھی شعبان تک بس آپ روزے رکھ لیں، اس کے بعد نہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ توجیہ کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ یہ توجیہ کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی شعبان کے بعد بھی روزے رکھتے تھے، آدھی شعبان کے بعد بھی روزے رکھتے تھے، لیکن امتیوں کو کہا کہ تم آدھی شعبان کے بعد مت رکھو۔ تو علماء نے ان 2 حدیثوں کو، ایک حدیث یہ ہو گئی کہ اللہ کے نبی رکھتے تھے، دوسری حدیث میں یہ ہے کہ منع کیا تم مت رکھو، دونوں حدیثوں کو ایک جگہ جمع کیا اور دونوں کے درمیان تطبیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب 2 حدیثوں میں ظاہری طور پر ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہو، ایک میں یہ ایک میں یہ، تو حدیثیں تو ٹکرا نہیں سکتی، ان میں تطبیق دی جاتی ہے کہ مطلب یہ ہے۔ تو علماء نے یہ مطلب نکالا، بیان کیا، دونوں کے درمیان تطبیق دی، جمع کیا حدیثوں کو کہ جس کی عادت نہ ہو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ آدھی شعبان تک رکھ لے، اور جس کی عادت ہو، جیسے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے رکھا کرتے تھے 2 روزے، تو وہ آدھی شعبان کے بعد بھی
رکھ سکتا ہے۔ تو یہ ہوا خلاصہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا، کہ شعبان کے مہینے میں جو چیز ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ کیا ہے؟ بغیر دن کو خاص کیے، بغیر تاریخ کو خاص کیے جتنے چاہے روزے، نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ اجر و ثواب کا کام ہے، فضیلت کا کام ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں مسلمانوں نے اس سنت کو تو چھوڑ دیا، اور یہ مسئلہ کم ہی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس طریقے سے بھی روزے رکھے جاتے ہیں، یہ مسئلہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے درمیان کون سی چیزیں جو ہیں رائج ہو گئیں، اس کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کر دیا جائے۔ نمبر 1، اس میں سب سے پہلی غلطی یہی ہوئی کہ مسلمانوں نے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طریقے کو چھوڑ کر کہ شعبان کی 1 تاریخ سے لے کر 15 تک آپ رکھ سکتے ہیں، عادت اگر نہیں تو 15 تک جتنے چاہیں، اس طریقے کو چھوڑ کر کیا کیا کہ آدھا مہینہ شروع کا پورا چھوڑ کے صرف 15 شعبان پکڑ لی اور اس کا روزہ رکھنے لگے۔ یہ طریقہ غلط ہے کہ پورے اس شعبان میں آدھا مہینے تک نہیں رکھے آپ نے، اور خاص 15ویں شعبان کے بارے میں روزہ رکھنے لگے اور یہ سمجھا کہ اس کی خاص فضیلت ہے۔ تو سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ سب کچھ چھوڑ کر لاسٹ والا پکڑ لیا۔ سب کچھ چھوڑ کر یہ ایسے ہے، یہ ایسے سمجھیں جیسے کوئی شخص وضو کرے اچھی طریقے سے اور نماز کے لیے کھڑا ہو 2 رکعت کے لیے، تو سب کچھ چھوڑ کر رکوع چھوڑ دیا، سجدہ چھوڑ دیا، الحمد چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کر ڈائریکٹ سلام پھیرا دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ایسے لاسٹ پکڑ لیا۔ تو یہ طریقہ غلط ہے۔ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور عمل کے مطابق کیا ہے طریقہ، کیا ہونا چاہیے؟ شروع شعبان سے آپ کا یہ شوق بیدار ہونا چاہیے، شروع شعبان سے، اور اس میں جتنے روزے آپ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں نے کیا غلطی کی، کیا طریقہ رائج ہو گیا کہ سب کچھ چھوڑ کر خاص 15ویں شعبان کو پکڑ لیا کہ اس میں روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے بڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص 15ویں شعبان کی کوئی فضیلت سمجھتے ہوئے یہ روزہ 15ویں شعبان کو رکھا کرتے تھے، لہذا خاص 15ویں شعبان کا روزہ نہیں آیا ہے۔ نمبر 2، اسی طریقے سے 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کی جاتی ہے، جاگا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ بلکہ اللہ رحم فرمائے، بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات میں، جس کو شب برات کے بولتے ہیں اور عوام اسے شبرات بھی بولتی ہے، شب برات، پہلے اس کو شب برات کہا، پھر اس کو شبرات بنا لیا عوام نے۔ دیکھ رہے ہیں بدعت کس طریقے سے شروع ہوتی ہے اور کس طریقے سے بدعت جو ہے آگے بڑھتی ہے، رفتہ رفتہ بدعتیں اس طریقے سے ایجاد ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اسے شب برات کہا، فارسی کا لفظ ہے، جبکہ شب برات کوئی چیز ہے ہی نہیں حدیث میں۔ اس کے نام سے ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ شب برات یہ پوری ٹرم جو ہے یہ فارسی کی ہے، اور قرآن و حدیث کس میں ہے؟ عربی میں۔ فارسی کے کچھ الفاظ رائج ہیں ہمارے ہاں، جیسے نماز فارسی کا لفظ ہے، لیکن اس کے لیے عربی میں ہمیں لفظ ملتا ہے الصلاۃ، صلاح ملتا ہے، فجر میں ہوتی ہے نا الصلاۃ خیر من النوم، یا اسی طرح کا حی علی الصلاۃ، تو عربی میں لفظ ہے اس کے لیے الصلاۃ، عربی کا لفظ ملتا ہے۔ لیکن شب برات عربی میں اس کا کچھ ملتا ہی نہیں، حدیث میں شب برات کے لیے کوئی عربی لفظ نہیں ملتا، تو اس کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہ میڈ ان انڈیا یا میڈ ان ایران ہے۔ اپنے انڈیا میں بھی فارسی زبان تھی، تو میڈ ان انڈیا یا میڈ ان ایران ہے، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ اسلام میں شب براءت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ شب فارسی کا لفظ ہے، براءت بھی فارسی کا لفظ ہے، ان دونوں کو ملا کر کیا گیا شب براءت، براءت کی رات، تو اس کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہ اسلام میں نہیں ہے، تو اس کو شب براءت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اسی کی رات میں مسلمان جو ہے بہت سارے مسجدوں میں رونق کرتے ہیں، اور
مسجدوں میں جا کر نفلی عبادت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنا یہ بڑی فضیلت والا کام ہے، بلکہ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنا رمضان کے لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ رمضان کی لیلۃ القدر جسے شب قدر بولتے ہیں آپ فارسی میں، لیکن اس کے لیے قرآن میں لیلۃ القدر کا لفظ موجود ہے، تو لیلۃ القدر سے افضل یہ رات ہے شب برات جسے کہا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ جو چیز اسلام میں ہے لیلۃ القدر، شب قدر جس میں قرآن نازل ہوا رمضان میں، اس سے بھی افضل ایک ایسی رات کو قرار دے رہے ہیں کہ جو ہے ہی نہیں، شب برات ہے ہی نہیں، کچھ شبرات ہے ہی نہیں۔ تو اس رات میں بھی، شب برات کی رات میں لوگ پوری رات عبادت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ راتوں میں نفلی عبادت کرنا ہے، کیجیے، اچھی بات ہے، لیکن وہ معمول ہمیشہ ہونا چاہیے، وہ معمول ہمیشہ ہونا چاہیے۔ خاص شب برات سوچ کر 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کرنا، جاگنا، نفل پڑھنا، یہ دین میں اضافہ ہے، یہ دین میں زیادتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے دین میں زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ دین اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا۔ مکمل کا مطلب سمجھتے ہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ مکمل کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مکمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک گلاس بھر کر پانی آپ کسی سے مانگے کہ مجھے مکمل ایک گلاس پانی بھر کر دیجئے، مکمل، تو اس نے کناروں تک وہ گلاس پانی کا بھر کر آپ کو دے دیا، اس میں اور پانی کی گنجائش نہ ہو۔ اگر اور پانی ڈالیں گے آ سکتا ہے اس میں نہیں آئے گا، نکلے گا باہر کو۔ تو مکمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ تو اس میں اضافہ کیا جا سکے اور نہ اس میں کمی کی جا سکے۔ اگر کمی کر دیں گے، گلاس میں سے تھوڑا سا پانی کم کر دیں تو وہ مکمل رہے گا، گلاس مکمل نہیں رہے گا۔ تو مکمل کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس میں اضافہ کیا جا سکے نہ اس میں کمی کی جا سکے۔ دین مکمل ہو چکا، اس میں نہ کسی کو کمی کرنے کا حق حاصل ہے، اس میں نہ کسی کو اضافہ یا زیادتی کرنے کا حق حاصل ہے۔ دین اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں مکمل ہو گیا۔ تو شب براءت کا اضافہ یہ دین میں اضافہ ہے، زیادتی ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس رات کے بارے میں کوئی ایسا ارشاد نہیں فرمایا عبادت کے تعلق سے کہ عبادت ہونی چاہیے اس رات میں، ایسا کوئی ارشاد نہیں ہے اور لوگ کرتے ہیں۔ تو اس رات میں، شب براءت کی رات میں جاگنا، عبادت کرنا، یہ بھی خلاف شرع ہے، خلاف سنت ہے۔ نمبر 3، تیسری چیز، شعبان کے اس مہینے کے تعلق سے اور خاص کر 15ویں شعبان کی مناسبت سے بہت سارے لوگ اپنے گھروں کو میں ڈیکوریشن کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کرتے ہیں اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو، شب براءت کو، روحیں گھروں پر واپس آتی ہیں، روحیں آتی ہیں، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ روحوں کے آواگمن کا عقیدہ، واپسی کا عقیدہ، یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، یہ ہندوانہ عقیدہ ہے، یہ اہل اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ اس اہل اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کسی کی روح نکل جاتی ہے تو وہ روح بھٹکتی رہتی ہے، وہ روح کسی کا روپ دھارن کر لیتی ہے، یا وہ روح بیچ میں جا کر لٹک جاتی ہے، پھر گھر والوں سے ملنے کے لیے آتی ہے، یا اس کے نام کی نیاز دلواؤ تو وہ اوپر جاتی ہے ورنہ نہیں جاتی، بھٹکتی رہتی ہے۔ یہ اہل اسلام کے، یہ مسلمانوں کے، یہ قرآن و حدیث کے عقیدے نہیں ہیں۔ لیکن افسوس کی بات کہ ہمارے بر صغیر، بھارت، پاک، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ جو علاقے ہیں، یہاں پر سب سے زیادہ جہالت دین کے تعلق سے پائی جاتی ہے۔ دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھ گئے لیکن دینی تعلیم میں سب سے زیادہ جہالت پائی جاتی ہے۔ عربوں میں یہ چیز نہیں ملے گی۔ عربوں میں چاہے وہ دنیاوی تعلیم میں پیچھے رہ گئے ہوں لیکن دینی تعلق سے، دینی تعلیم کے تعلق سے ان کے یہاں بیداری پائی جاتی ہے۔ یہ جہالتیں ان کے یہاں نہیں ملیں گی، لیکن ہمارے ان علاقوں میں سب سے زیادہ اس قسم کی جہالتیں پائی جاتی ہیں۔ تو ایک عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو جو ہے روحیں اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے آتی ہیں، لہذا اسی مناسبت سے لوگ اپنے گھروں کا ڈیکوریشن کرتے ہیں، لوگ اپنے گھروں کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، صفائی ستھرائی کرتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں اور
اسی کی مناسبت سے کچھ میٹھا بیٹھا بھی کھانے کا رکھا جاتا ہے کہ بھئی روح آئے گی تو اس کو کچھ اس کی ضیافت کے لیے، مہمان نوازی کے لیے ہونا چاہیے. تو استغفر اللہ، یہ عقیدہ سراسر غیر اسلامی ہے. اسلام میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا. اللہ فرماتا ہے جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے. کیا کہتی ہے روح؟ اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں اب دنیا میں نیک بن جاؤں، نیک عمل کروں. اب تک مجھے یقین نہیں تھا، ایمان تھا، لیکن دل کے ساتھ ایسا یقین نہیں تھا کہ واقعی دنیا کے بعد بھی پھر ایک اور زندگی ہے. اب دیکھ لیا، پتا چل گیا، اے اللہ میں نے جو غفلت میں وقت گزارا ہے اب نہیں گزاروں گا، اب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کروں. اللہ فرماتا ہے کلا، کیا کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں، اب ایسا نہیں ہو سکتا. اب روز محشر تک آڑ لگا دی گئی. جو دنیا میں ہے وہ دنیا ہی میں ہے، لیکن جو آخرت میں آ گئے، انتقال ہو گیا، روح ادھر آ گئی، تو اب یہ واپس نہیں جا سکتے، یہ واپس نہیں آ جا سکتے. اللہ نے ایسی کوئی سروس نہیں رکھی کہ اس فلائٹ سے گئے اس فلائٹ سے واپس آ گئے. کھیل ہو رہا ہے کیا کہ اس فلائٹ سے گئے اس فلائٹ سے واپس آ گئے؟ اللہ کے یہاں ایسی کوئی سروس نہیں ہے. جس کا انتقال ہو گیا اس کی روح یہاں سے چلی گئی، اب وہ واپس نہیں آ رہی. تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، کلا، ہرگز نہیں. روز محشر تک، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے تب تک کے لیے اب آڑ ہے، پردہ ہے تمہارے درمیان، تم اس طرف نہیں جا سکتے. تو اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ روحیں واپس دنیا میں نہیں آتی ہیں. قرآن مجید میں یہ ہے، قرآن مجید نے یہ عقیدہ دیا ہے، اور مسلمان یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ روحیں واپس آتی ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. میرے بھائیوں اور بہنوں، روحیں دنیا میں واپس نہیں آتی. نمبر 4، چوتھی چیز، مسلمانوں کے یہاں ایک اور عمل رائج ہے اسی مہینے کے تعلق سے کہ خاص 15ویں شعبان کی رات کو قبروں پر بھیڑ لگائی جاتی ہے. اجتماعی طور پر قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جایا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ عمل بھی غلط ہے. قبروں پر جائیے، لیکن اس کے لیے کوئی دن، کوئی تاریخ خاص نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے قبروں پر جانے کا، زیارت کرنے کا. جاؤ، کیوں؟ تاکہ اس سے آخرت کی یاد آئے. کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے شروع اسلام میں تمہیں منع کر دیا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے، لیکن اب جایا کرو زیارت کرنے کے لیے. شروع میں منع کر دیا تھا، لوگوں کا اسلام پختہ نہیں تھا، تو کہیں وہاں جا کر شرک نہ کرنے لگے، قبروں پر جا کر سجدے نہ کرنے لگے، ان سے مانگنے نہ لگے. تم، اللہ کے نبی نے پابندی لگاتی تھی نہیں جا سکتے قبروں پر. قبرستان، مزار کی بات نہیں کر رہا، مزار پہ تو جانا منع ہی ہے ہر اعتبار سے. میں عام قبرستان کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر کچی قبریں ہیں. اپنے وزیر آباد کا قبرستان سمجھ لیجیے آپ کے قریب ہے. تو قبروں پر جانے کے اللہ کے نبی نے شروع میں منع کر دیا، لیکن بعد میں اجازت دی جایا کرو. کیوں؟ وجہ بتائی، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ. قبر کی جب آپ زیارت کرتے ہیں، زیارت مطلب دیکھنا. اپنے یہاں اردو میں زیارت لفظ آئے تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ زیارت کرنے جاؤں گا تو مطلب اگربتی بھی لے کر جاؤں گا، وہ بھی سلگانی ہے، چراغ بھی جلانا ہے، خوشبو بھی لے کر جانی ہے، پھول بھی چڑھانے ہیں، کھیلے بتاشے بھی چڑھانے ہیں. زیارت کا لفظ آتے ہی یہ پوری تفسیر اس کے ذہن میں گھوم جاتی ہے کہ زیارت کا مطلب یہ ہے. میرے بھائی، زیارت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا ہے. زیارت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جایا کرو، دیکھا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ. اس سے آخرت یاد آتی ہے. جب تم قبرستان جاؤ گے، وہاں کی ویرانی دیکھو گے، کچی قبروں کو دیکھو گے، تو تمہیں آخرت یاد آئے گی. ایک دن مجھے بھی یہاں آنا ہے، وہاں دنیا کی چمک دمک، وہاں کی رونقیں، ہمیشہ وہاں نہیں رہنا، اس سناٹے میں بھی آنا ہے، اور اس مٹی کے نیچے مجھے دفن کیا جائے گا جس طریقے سے ان کو دفن کیا گیا ہے. آخرت یاد آئے گی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، لیکن ہمیشہ جب چاہو پورے سال. لیکن مسلمان کیا کر رہا ہے کہ خاص اس مہینے میں 15ویں شعبان کی رات کو وہاں پر جو بھیڑ لگا رہا ہے، جمگھٹا لگا رہا ہے. تو میرے بھائیوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور دیکھیے، بدعتیں جب لوگ دین میں نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں نا، تو وہ چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں.
ان کی گتھی الجھ جاتی ہے. قرآن و حدیث نہیں ٹکراتے، نبی کی سنتیں نہیں ٹکراتی، نبی کے طریقے، نبی کی حدیثیں آپس میں نہیں ٹکرائیں گے، کلیئر ہوں گی چیزیں. لیکن جب دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کیا جائے گا، جب خرافات پر عمل کیا جائے گا، جب بدعتوں پر عمل کیا جائے گا، تو وہ گتھی الجھتی جائے گی. اب دیکھیں یہاں گتھی کیسے الجھتی ہے. یہاں گتھی اس طریقے سے الجھتی ہے کہ ایک طرف یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں، نمبر 3 میں نے بیان کیا کہ روحیں گھر پر آ رہی ہیں. ایک طرف کیا عقیدہ رکھ رہے ہیں؟ ایک طرف عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ روحیں گھر پر آ رہی ہیں اسی رات. اور نمبر 4 میں نے کیا بیان کیا کہ دوسری طرف کیا کر رہے ہیں؟ قبرستان جا رہے ہیں. بھائی یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ تو مہمان کی بے عزتی ہوئی. مہمان کو گھر بلا کر خود وہاں جا رہے ہو. مطلب 15ویں شعبان کی رات، اس کا مطلب یہ ہوا ایسی رات ہو گئی کہ جس میں مردہ گھر آتے ہیں اور زندہ قبرستان جاتے ہیں. گتھی الجھ گئی نا. مردے کہاں آ رہے ہیں؟ گھر آ رہے ہیں. ان کے عقیدے کے مطابق مردے گھر آ رہے ہیں، ان کی روحیں گھر آ رہی ہیں اور یہ قبرستان جا رہے. تو یہ تو مہمان کی بے عزتی ہوئی کہ وہ گھر آیا ہوا ہے، آپ قبرستان جا رہے ہیں. تو جب دین میں نئی چیزیں ایجاد کی جائیں گی، اپنے نظریات کو دخل دیا جائے گا، اپنی سوچ، اپنی فکر اس میں ڈالی جائے گی، تو اس طریقے سے گتھی الجھے گی. نہ روحیں گھر آتی ہیں اور نہ اس رات قبرستان خاص جانا یہ صحیح ہے. پورے سال جب چاہے جائیں، لیکن خاص 15ویں شعبان کی رات کو زیارت قبور کے لیے جانا یہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. لیکن افسوس کے دھڑلے سے اس پر بھی عمل ہوتا ہے اور اجتماعی طور پر قبروں کی زیارت کی جاتی ہے، یعنی بھیڑ کی بھیڑ جاتی ہے. جبکہ اجتماعی طور پر جب آپ قبرستان جائیں گے وہاں پر آخرت کی یاد نہیں آئے گی. آخرت کی یاد تو تب تازہ ہوگی جب آپ تنہائی میں جائیں گے، اکیلے میں جائیں گے، وہاں پر سوچ و وچار کریں گے، قبرستان میں کھڑے ہو کر اپنے اوپر وہ ہیبت طاری کریں گے، تب آخرت کی یاد آئے گی. لیکن بھیڑ کی شکل میں جانا، پھر وہاں پر چراغاں کرنا، روشنیاں کرنا، تو پھر وہاں آخرت کی یاد کب آئے گی؟ نہیں آئے گی. تو میرے بھائیوں یہ چیز بھی ثابت نہیں ہے. نمبر 5، پانچویں چیز جو مسلمانوں کے یہاں رائج ہے وہ ہے میرے بھائیوں حلوہ خوری. یعنی شعبان کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ حلوہ بنایا جاتا ہے اور اس پر نیاز دلوائی جاتی ہے، نیاز دلوائی جاتی ہے، اور پھر اس کو کھایا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، رشتہ داروں کے یہاں، پڑوسیوں کے یہاں بھیجا جاتا ہے. بتائیے، مسلمانوں نے ان چیزوں کو دین سمجھ رکھا ہے. اگربتی جلانے کو، موم بتی جلانے کو، خوشبو جلانے کو، کھیلے بتاشے چڑھانے کو، حلوہ بنانے کو، کھچڑا بنانے کو، اسے دین سمجھ رکھا ہے. دین نام تھا عقیدے کا، توحید کا، اتباع سنت کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکات کا. دین اس کا نام تھا. مسلمان نے دین اگربتی، چادر، تعزیہ، چڑھاوے چڑھانا، اس جہالت کو دین سمجھ رکھا ہے. تو میرے بھائیوں حلوہ اس مہینے میں بنانا، اس پر نیاز دلوانا، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں نہیں ہے. پورے سال جب چاہے حلوہ بنائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھی چیز ہے، کھایا جاتا ہے، حلوہ تو اچھا لگتا ہے. پورے سال جب چاہیں بنائیں، پڑوسی کو بھی دیں، رشتہ دار کو بھی دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن خاص شعبان کے مہینے میں یہ سوچ کر کہ اس پر نیاز دلوائیں گے، اس کو تقسیم کریں گے، اس کا خاص اجر و ثواب ملے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور کہا یہ جاتا ہے، کیونکہ دلیل تو ہے نہیں، تو کہا یہ جاتا ہے، جب پوچھا گیا کہ بھئی حلوہ کیوں کھاتے ہیں اس مہینے میں خاص، تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، دانت ٹوٹے تھے، تو آپ نے حلوہ تناول فرمایا تھا، حلوہ کھایا تھا، اس لیے کھاتے ہیں. میرے بھائی جب شاخ نازک پر آشیانہ بنے گا تو وہ کمزور ہوگا. جب ریت پر آپ نے عمارت کی بنیاد رکھی ہے تو وہ کمزور ہوگی. دیکھیے ریت پر رکھی گئی ہے یہ عمارت، ریت پر کیسے کمزور؟ کیسے؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، یعنی ٹوٹے تھے، تو آپ نے حلوہ کھایا تھا. میرے بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، بے شک سیرت النبی کے پروگرام ہماری مسجد میں چل رہے ہیں، آئے گا اس میں جنگ بدر کے بعد جنگ احد کا ہی ذکر ہے. لیکن وہ کب شہید ہوئے تھے؟ جنگ احد میں. جنگ بدر کے بعد جنگ احد پیش آئی. جنگ احد میں رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک یعنی دانت جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، ٹوٹ گئے تھے. اور جنگ احد کب پیش آئی ہے؟ جنگ احد پیش آئی ہے شوال میں، رمضان کے بعد. رمضان میں جنگ بدر پیش آئی ہے،
رمضان کے بعد عید والے مہینے میں شوال میں جنگ احد پیش آئی ہے، تمہیں حلوہ کھانے کی اتنی جلدی ہے؟ 2.5 مہینے پہلے ہی کھا رہے، ایڈوانس میں حلوہ کھا رہے 2.5 مہینے پہلے. تو شوال میں پیش آئی ہے جنگ احد اور حلوہ کھا رہے شعبان میں، ایڈوانس بکنگ چل رہی ہے حلوے کی. نعوذ باللہ استغفر اللہ. دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس مہینے میں بھی حلوہ کھانا، یہ جو اردو والا حلوہ ہے جو اپنے ملک میں بنتا ہے، یہ کھانا ثابت نہیں ہے، یہ کھانا ثابت نہیں ہے. خاص کر تو ایک چیز تو یہ کہ وہ ثابت نہیں ہے، دوسری بات وہ غیر ثابت چیز بھی ایڈوانس کھا رہے 2.5 مہینے پہلے، اتنی جلدی ہو رہی ہے. تو میرے بھائیوں، جب ریت پر عمارت تعمیر کی جائے گی تو وہ کمزور رہے گی، اس میں کوئی وزن نہیں رہے گا. لہذا یہ لوجک بھی آپ کے کسی کام کی نہیں ہے کہ رسول گرامی علیہ السلام کے دانت ٹوٹے تھے، شہید ہوئے تھے، اس لیے ہم حلوہ کھاتے ہیں. یہ لوجک اور منطق بھی آپ کے کسی کام نہیں آئے گی. نمبر 6، آخری چیز آپ کے سامنے بیان کر دوں، چھٹی چیز جو کسی اس سے تعلق نہیں رکھتی مسلک سے بلکہ جہالت سے تعلق رکھتی ہے، کہ بہت سارے نوجوان اس مہینے میں جو ہے آتش بازی کرتے ہیں، پھلجڑیاں چھوڑتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں، ادھر ادھر بائکیں دوڑاتے ہیں. میرے بھائیوں، انہیں بھی سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے. آتش بازی یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، یہ بھی غیروں کا طریقہ ہے. لہذا اس ہلڑ بازی سے بھی اس مہینے میں پرہیز کرنا چاہیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مہینے میں یہ ہلڑ بازی خوب انجام دی جاتی ہے، خوب پٹاخے چھوٹ رہے ہیں. دیکھنا مسلم علاقوں سے پٹاخوں کی آواز آئیں گے، بھائی پٹاخے چھوڑنا یہ کب سے دین ہو گیا ہے؟ تو یہ ہلڑ بازی اس مہینے میں انجام دی جاتی ہے. نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ اس رات میں سر پہ ٹوپی لگا کر 100 کی اسپیڈ سے بائک دوڑانا یہی دین ہے. لہذا آپ دیکھیں گے کہ 15ویں شعبان سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے پولیس انتظامیہ کی میٹنگیں ہوں گی کہ کس طریقے سے نوجوانوں کو کنٹرول کیا جائے. ان کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں کہ بھائی مسلم نوجوان کیسے ادھر سے ادھر بائکیں دوڑاتے ہیں، ان کے ایکسیڈنٹ نہ ہو، وہ نہ ہو. تو اس لیے وہ بیچارے جگہ جگہ جو ہے چوکسی برتے ہیں. لیکن مسلم نوجوان آج سر پہ ٹوپی لگائی، یہاں سے داعش سائیں ادھر جا رہا ہے، یہاں سے وہاں جا رہا ہے، تو اسی کو دین سمجھ رہے ہیں. نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو ان جہالتوں کو جو ہے اب ختم ہونا چاہیے. علم آ چکا ہے، علم کی کمی تھی پہلے، یہ جہالتیں رائج پا گئیں. علم کا وقت ہے، علم کا دور یہ چل رہا ہے، علم پھیلنا چاہیے. ان جہالتوں سے مسلمانوں کو توبہ کرنی چاہیے اور باتوں کو سمجھنا چاہیے کہ اصل دین کیا ہے اور ہم کن خرافات میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مسلمانوں کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے. رب العالمین ہم کو توحید پر زندہ رکھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کرنے والا بنائے، نبی کے طریقے پر چلنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.